سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کلام کیا، پھر ان کو مخاطب کیا، پھر ان کو بلایا اور کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح تمہارے بس کے اندر کیا ہے؟ اگر تمہاری اندر سے کوئی زندگی دے سکتا ہے وہ بول کر بتائے میں زندگی کا مالک ہوں۔ اگر تمہاری اندر سے کوئی اولاد دینے کے اوپر قادر ہے وہ بول کر بتائے میں اولاد دینے کے اوپر قادر ہوں۔ اگر تمہاری اندر سے کوئی بارش برسانے کے اوپر قادر ہے وہ بول کر بتائے میں بارش برسانے کے اوپر قادر ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلام کیا، جواب کوئی نہیں مل رہا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب دنیا کے اندر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے اوپر قربان جاؤں، اللہ نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ ایسے گھر کے اندر، ایسے خاندان کے اندر، ایسے کنبے میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا جہاں پر باپ بھی بتوں کو پوجنے والا، ماں بھی بتوں کی پوجنے والا، خاندان سارا کا سارا بتوں کی عبادت کرنے والا، یہ سارا خاندان بتوں کو بیچنے والا، ان کا کاروبار کرنے والا۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے خاندان کے اندر آئے، جب آپ دنیا میں آئے آپ نے آنکھیں کھولی، چاروں طرف کفر پھیلا ہوا ہے، چاروں طرف شرک پھیلا ہوا ہے، چاروں طرف کفر کی گندگی پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ کا نبی حیران ہو گیا، انہوں نے اپنے گھر کے اندر دیکھا باپ بھی بتوں کو بنانے والا، باپ ان بتوں کے سامنے جھکنے والا، ان کی عبادت کرنے والا، ان کی نظر و نیاز اتارنے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا آپ نے فرمایا اے میرے ابا جان کیا کرتے ہو جو تمہاری بات نہیں سن سکتے، جو تمہارے کلام کا جواب نہیں دے سکتے، جو تمہیں اپنی بات نہیں بتا سکتے؟ اے ابا جان وہ مشکل کشا کیسے بن گیا، وہ حاجت روا کیسے بن گیا، وہ دکھوں کو دور کرنے والا کیسے بن گیا، وہ تکلیفوں کو دور کرنے والا کیسے بن گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ صدا لگائی ہے، آپ نے جب یہ آواز لگائی ہے، باپ بھی مخالف ہو گیا، خاندان والے بھی مخالف ہو گئے۔ انہوں نے کہا ابراہیم باز آ جا، اگر باز نہیں آیا تجھے اپنے گھر سے نکال دیا جائے گا۔ نبی تھا، اللہ کا رسول تھا، اللہ کا پیغمبر تھا، اللہ کا کب ماننے والا تھا، ہر حال کے اندر توحید بیان کرنی تھی، ہر حال کے اندر اللہ کا تعارف پیش کرانا تھا، چاہے زندگی چلی جائے چاہے موت آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو بلا لیا اور بلانے کے بعد فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابا جان جن کے سامنے سجدہ کرتے ہو، جن کے سامنے آپ کھڑے ہو جاتے ہو، جن کے سامنے دعائیں لمبی لمبی چوڑی چوڑی دعائیں مانگنے لگ جاتے ہو، ابا ان کا تو حال یہ ہے وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے، ان کے علم کے اندر کوئی بات نہیں ہے، ولا يسمع وہ کوئی تمہاری بات نہیں سن رہے جو تمہیں جواب دے سکیں گے، ولا يغني عنك شيئا وہ تمہارے کسی نفع نقصان کے مالک کوئی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ باتیں اپنے ابا کو بتلائی ہے، اپنے باپ کے سامنے ذکر کی ہے، لیکن باپ کو بڑی بری لگی، کہنے لگا بیٹا باز آ جا، اگر قوم والوں کو پتہ چل گیا تو تجھے اپنے علاقے کے اندر سے نکلنے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ دو چیزیں بیان فرمائی کہ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ما لا يسمع وہ کچھ بھی نہیں سنتے، ولا يبصر اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے، ولا يغني عنك شيئا اور وہ تمہارے لیے کس ابا جان ان کی عبادت نہ کرو۔ وجہ یہ سنتے بھی نہیں ہیں، یہ دیکھتے بھی نہیں ہیں، یہ نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے، تو ان کی عبادت کر کے پھر کیا کرنا ہے؟
تو عبادت کس کی کرنی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تعارف کروا رہے ہیں، فرمایا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ابا جان مجھے اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، مجھے اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے سے بتلا دیا یہ بت تمہاری زندگی کے مالک کوئی نہیں، یہ تمہیں زندگی دینے کے اوپر مالک کوئی نہیں، یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک کوئی نہیں، یہ تمہاری دعاؤں کو سننے کے اوپر قادر کوئی نہیں۔ فرمایا ابا جان اللہ نے مجھے علم عطا فرما دیا، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا، اللہ نے مجھے رسول پیغمبر بنا دیا، ابا جان میرے قریب آؤ، میری باتوں کو سنو، میری اتباع کرو، میری فرما برداری کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ پیغام سنایا، آپ نے اپنے ابا جان کو اپنی نبوت کی طرف بلا لیا، اپنے ابا کے سامنے نبوت کا اعلان فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کہنے لگے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمن لک واہجرنی ملیا۔ ابراہیم آج تو نے ایسی بات کر دی ہے، آج تو نے ایسا کلام کر دیا کہ میری نبوت کو مانو، میری باتوں کو مانو، ان بتوں کے سامنے نہ جھکو جو تمہاری زندگی کے مالک کوئی نہیں، جو تمہارے نفع نقصان کے مالک کوئی نہیں۔ کہ بیٹا اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا، بیٹا تجھے علاقے کے اندر سے نکال دیا جائے گا، بیٹا خاندان کے اندر سے تجھے علیحدہ ہونا پڑ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابا جان زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے، میرے مال کا مالک بھی وہ ہے، میری زندگی کا مالک بھی وہ ہے، میری عزت کا مالک بھی وہ ہے۔ ابا جان اگر جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن لوگوں کو بتا کر رہوں گا ساری کائنات کو بنانے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ انہوں نے کہا اگر باز نہیں آئے تو پھر یہ قوم کے لوگ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو دین کی طرف بلایا، لیکن باپ سننے کے لیے ماننے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں۔ آپ نے دیکھا میرا ابا میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہا، بلکہ آگے سے یہی کہہ رہا بیٹا زبان کو خاموش رکھنا، اپنی زبان کو نہ ہلانا، اگر قوم والوں کو پتہ چل گیا تیری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، ہماری بھی زندگی خطرے کے اندر پڑ جائے گی۔ نمرود کے دربار کے اندر مجھے نوکری ملی ہوئی ہے، میں ان کے دربار کے اندر جاتا ہوں، ہماری رزق کا ایک بندوبست لگا ہوا ہے، بیٹا اگر انہیں پتہ چل گیا وہ مجھ سے خفا ہو جائے گا، تجھ سے بھی خفا ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیابانوں میں چلے گئے، جنگلوں کے اندر چلے گئے، وہاں جا کر آپ نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، قوم والوں کو دین کی طرف بلایا، لڑکوں کو دین کی طرف بلایا، لیکن وہ آپ کی بات سننے کے لیے ماننے کے لیے تیاری کوئی نہیں۔ اللہ کا پاک پیغمبر اپنے گھر کی طرف واپس آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے سورہ صافات ہے، فرمائے لوگوں ایک وقت ایسا بھی آ گیا جب اللہ کے پاک پیغمبر اپنی جگہ پر موجود ہے اور آپ نے دل کے اندر یہ بات ٹھان لی ہے یہ باپ تو کیا ساری قوم میری مخالف ہو جائے، ساری قوم میری دشمنی کیوں نہ بن جائے، ساری دشمن مجھے، ساری قوم یہ مجھے مارنے کے لیے کیوں نہ آ جائے، لیکن میں اپنے اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا رہوں گا، میں دین کی طرف لوگوں کو بلاتا رہوں گا، میں اللہ کا پیغام لوگوں کو سناتا رہوں گا۔ قوم والوں کو پتہ چل گیا ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ پر تشریف فرما، یہ قوم کے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا ابراہیم کیا تمہیں معلوم نہیں ایک سال کے اندر وہ میلہ آتا ہے، ایک سال کے اندر وہ تہوار آتا ہے، ایک سال کے اندر یہ مہینہ یہ تاریخ لوٹ کر آتی ہے، ابراہیم تمہیں ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ
علیہ السلام نے فرمایا مجھے بتاؤ تو صحیح مجھے کہاں جانا پڑے گا؟ قوم والوں نے بتا دیا یہ فلانی جگہ پر ایک میلہ لگے گا، دور دراز کے لوگ آئیں گے نظر و نیاز اتارنے کے لیے، اپنے بتوں کو راضی کرنے کے لیے، انہیں خوش کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، آپ نے نظر آسمان کی طرف اٹھائی ہے۔ اس زمانے کے اندر ہوا یہ کرتا تھا لوگ ستاروں کو دیکھ کر اندازہ لگایا کرتے، ستاروں کو دیکھ کر اگلے حالات بتایا کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نظر آسمان کی طرف اٹھائی ہے انہیں سمجھانے کے لیے، انہیں بتانے کے لیے۔ پھر آپ نے فرمایا فقال انی سقیم، تم چلے جاؤ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، وجہ یہ میں بیمار ہو گیا، میرے جسم کے اندر کمزوری آ گئی۔ مفسرین نے فرمایا بیماری سے مراد کیا ہے؟ تم نے کفر کیا، تم نے شرک کیا، تم نے لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر دیا، میں تم سے بیزار ہو گیا، میں تمہاری باتیں سن سن کر بڑی تکلیف کے اندر آ گیا۔ اے میری قوم کے لوگوں تم چلے جاؤ، میں اللہ کا نبی ہرگز تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ قوم والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، منت سماجت کرنے لگے، اے نوجوان ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلتا؟ تمہیں بھی ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم چلے جاؤ، میں یہاں پر رہ کر اپنے اللہ کو پکاروں گا، میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ قوم والے تیاریوں کے اندر مصروف ہو گئے، انہوں نے جانے سے پہلے طرح طرح کا کھانا بنایا، طرح طرح کے کھانوں کا انتظام کیا گیا، ہر گھر کے اندر چولہا جلایا گیا، ہر گھر کے اندر کھانوں کا اہتمام کیا گیا۔ ان لوگوں نے کھانا بنانے کے بعد اپنے بتوں کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا، اپنے معبودوں کے سامنے لا کر رکھ دیا، اور ان سے کہنے لگے ہمیں آنے کے اندر اتنا وقت لگ جائے گا، تم بھوکے نہ رہنا، تم یہاں سے کھا لینا۔ یہ نظر و نیاز اتارنے کے لیے اپنا کھانا بنا کر ان کے سامنے رکھ کر چلے گئے۔ اللہ کا پاک پیغمبر ان کے حالات کو دیکھ رہا ہے، ان کی زندگیوں کو دیکھ رہا ہے، اور تعجب بھی کرنے لگے کیسی قوم ہے جن کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ بنایا، جن کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ تیار کیا، جن کی مٹی ان لوگوں نے خود بنائی ہے، جن کی مٹی کا تعین انہوں نے خود کیا، انہوں نے خود ان کو بنایا، چھوٹا بنایا، بڑا بنایا، انہوں نے سائز کے اندر بت کو چھوٹا بنایا یا کس جگہ کے اوپر رکھا، انہوں نے ساری چیزوں کا تعین خود کر دیا۔ اب انہیں اپنا مشکل کشا بنا لیا، انہیں اپنا حاجت روا بنا لیا، ان کے سامنے جھکنے لگ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے، اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ قوم کن گمراہیوں کے اندر چلی گئی؟ فرمایا قوم کے لوگ چلے گئے، انہوں نے کہا ابراہیم خیال کرنا ہم اتنے دنوں کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے۔ یہ قوم کے لوگ ایک ایک کر کے نکلنے لگے، آبادی خالی ہو گئی، بستی خالی ہو گئی، کوئی بسنے والا نہ رہا، سارے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر میلے کے اندر چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، اللہ کا پاک پیغمبر ان کی عبادت خانے کی طرف آ گیا، جہاں پر انہوں نے اپنے بتوں کو سجایا ہوا، اپنے معبودوں کو سجایا ہوا، اپنی عبادت گاہوں کے اندر طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے۔ اللہ کا نبی ان کی عبادت خانے میں داخل ہوا، سامنے دیکھا بڑا بت رکھا ہوا ہے، اس کے بھی سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، لیکن وہ کھاتا کوئی نہیں، وہ کلام کوئی نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس آ گئے، آپ نے آنے کے بعد سب سے پہلے ان سے کلام کیا، ان سے آپ نے بات چیت کی ہے، ان سے آپ بولنے لگے، اور آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ تو صحیح تمہیں بنانے والا کون ہے؟ تمہیں یہ سارا کا سارا یہ سارا واویلا کرنے والا کون ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح تمہیں کھڑا کرنے والا کون ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح تمہاری مٹی گوند کر تمہیں تیار کرنے والا کون ہے؟ سورہ صافات کے اندر اللہ فرما رہے ما لکم لا تنطقون، وہ بولتے کوئی نہیں، وہ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
فرمایا تم کیوں نہیں بول رہے, تم کیوں نہیں جواب دے رہے؟ تمہیں بولنا پڑے گا, تمہیں بتانا پڑے گا. جب کسی کی طرف سے جواب نہ آیا, جب کسی کی طرف سے کسی بات کا بھی کوئی جواب نہ ملا, اللہ کے نبی کو شدید غصہ آ گیا. آپ نے اپنا کلاڑا اٹھایا اور ایک ایک کو توڑنا شروع کر دیا. یہ ہے سمجھانے کا انداز. ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ انڈیا کا ایک بڑا بزرگ ہے ملا سجاد نعمانی رہی دامت برکاتہم العالیہ, تبلیغی جماعت کے ایک بہت بڑا عالم دین ہے. انہوں نے کہا کہ اپنی قوم کو, اپنی نسل کو کچھ سکھاؤ نہ سکھاؤ, لیکن توحید ضرور بتاؤ, توحید ضرور بتاؤ. کہ گھروں کے اندر سے جب توحید کا جنازہ نکلتا ہے تو گھروں کے اندر مشرک پیدا ہوتے ہیں. پھر لوگ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کا حق غیروں کے اندر تقسیم کرتے ہیں. کہا کہ قوم کو کچھ بتاؤ نہ بتاؤ, لیکن توحید کے اوپر بات کرو, لوگوں کو توحید سمجھاؤ کہ توحید کیا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر کلام کیا, پھر ان کو مخاطب کیا, پھر ان کو بلایا اور کیا فرما رہے ہیں, مجھے بتاؤ تو صحیح تمہارے بس کے اندر کیا ہے. اگر تمہاری اندر سے کوئی زندگی دے سکتا ہے وہ بول کر بتائے میں زندگی کا مالک ہوں. اگر تمہاری اندر سے کوئی اولاد دینے کے اوپر قادر ہے وہ بول کر بتائے میں اولاد دینے کے اوپر قادر ہوں. اگر تمہاری اندر سے کوئی بارش برسانے کے اوپر قادر ہے وہ بول کر بتائے میں بارش برسانے کے اوپر قادر ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلام کیا, جواب کوئی نہیں مل رہا. جن کو لوگوں نے خود بنایا ہو, جن کو لوگوں نے خود کھڑا کیا ہو, بھلا وہ آپ کی بات کا کیسے جواب دے سکتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنگ آ گئے. آپ نے کلاڑا اٹھایا, ان کی طرف چلے گئے, ایک ایک کے پاس جا کر ان کو توڑنا شروع کر دیا. آپ نے ان کو ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر کے رکھ دیا. ان کو آپ نے زمین کے اوپر ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. کسی کا ناک کاٹا گیا, کسی کا بازو کاٹا گیا, کسی کا پاؤں کاٹ دیا گیا, کسی کی گردن کو علیحدہ کر دیا گیا, کسی کو ٹکڑوں کے اندر بانٹ کر زمین کے اوپر گرا دیا گیا. اللہ کے نبی نے ان کا یہ حال کر دیا. اور یہ حال کرنے کی وجہ کیا تھی؟ قوم والوں کو بتانا چاہتے تھے جو اپنی آپ کی حفاظت نہ کر سکے وہ بھلا تمہاری کیسی حفاظت کریں گے. جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے وہ تمہیں کیسے بچائیں گے. جو اپنے دکھوں کے اندر خود کام نہ آ سکے وہ تمہارے دکھوں کے اندر تمہارے بھلا کیسے کام آئیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بار بار کلام کیا, جواب کوئی نہ ملا. سب کو توڑ کر رکھ دیا گیا اور سب کو آپ نے زمین کے اوپر گرا دیا. ایک بڑا بت بچ گیا. آپ نے کلاڑا اٹھایا, اس کے کندھے کے اوپر لا کر رکھ دیا گیا اور وہاں سے نکل کر چلے گئے. قوم والے جب واپس پلٹ کر آئے, قوم والے جب واپس لوٹ کر آئے, انہوں نے سب سے پہلے اپنی عبادت خانے کے اندر جانا پسند کیا. وہاں پر جائیں گے, وہاں پر جا کر سجدہ ادا کر کے آئیں گے, وہاں پر جا کر بتوں کی عبادت کر کے آئیں گے. یہ قوم والے جب وہاں پر چلے گئے انہوں نے جا کر دیکھا سارے حالات بدلے ہوئے, ساری کی ساری دنیا بدلی ہوئی, اندر کی زندگی بدلی ہوئی. یہ لوگ آئے, انہوں نے آ کر دیکھا کسی کا ناک کٹا ہوا ہے, کسی کا پاؤں کٹا ہوا ہے, کسی کا کوئی حال کیا ہوا ہے. ان لوگوں نے کہا یہ کرنے والا کون ہے؟ ایک نوجوان ان کے اندر سے کہنے لگا میں نے جنگلوں کے اندر بیابانوں کے اندر ایک نوجوان کو کہتے ہوئے سنا جو یہ کہہ رہا تھا اے لوگوں دنیا کے اندر اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں. اور وہ کون تھا؟ وہ ابراہیم علیہ السلام تھا. قوم والوں نے کہا کہ مانو نہ مانو یہ ابراہیم کا کام ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا, یہ کچھ نہیں کر سکتے, سارا کام اللہ کے اختیار میں ہے. کہ اسے بلاؤ, اسے پوچھ گچھ کرو.
قوم کے لوگ سیدھے گئے، قوم والے سارے لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شکایت لے کر چلے گئے، بادشاہ سلامت دیکھیے نا ہماری عبادت خانے کا کیا حال بنا دیا گیا، ہمارے بتوں کو توڑ دیا گیا، ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، اور یہ کرنے والا کوئی نہیں، ایک نوجوان ہے، اسے بلایا جائے گا، اسے حالات کا اندازہ لیجئے، اسے پوچھئے اس نے کیوں یہ سارا کام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بادشاہ کے سپاہی آ گئے، انہوں نے آپ کو گرفتار کر لیا، بادشاہ کے دربار کے اندر آپ کو لے کر جانے لگے۔ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ ابراہیم علیہ السلام نے کیا چوری کی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کسی کو گالی دی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے بھلا کسی کا کوئی نقصان کیا تھا؟ کوئی نقصان نہیں کیا، کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، پھر یہ کیا وجہ بنی ہے آپ کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے؟ میں نے جب احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا، میں نے جب قرآن کریم کو پڑھا، مجھے احساس ہوا کسی بھی زمانے کے اندر کوئی آدمی توحید کا اعلان کرے گا، اکیلے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، لوگوں کو شرک سے بچائے گا، لوگوں کو کفر سے بچائے گا، لوگوں کو درباروں سے علیحدہ کر کے اللہ کے گھر کے اندر لے کر آئے گا، لوگ اس کے دوست نہیں بنیں گے، لوگ اسے اپنا یار نہیں بنائیں گے، لوگ اس کے دشمن بن جائیں گے۔ یہاں ابراہیم کی زندگی کو دیکھا، لوگ ابراہیم کے دشمن بن گئے، وہاں میرے محبوب کی زندگی کو دیکھا، آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، سارا مکہ آپ کا دشمن بن گیا تھا۔ ایسے ہی ہوا نا، جب بھی کسی نے توحید کا علم بلند کیا، لوگ اس کے مخالف ہوئے، اور اتنے مخالف ہوئے کہ اسے اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے دربار کے اندر لا کر کھڑا کر دیا گیا، بادشاہ بھی کھڑا ہوا ہے، قوم رعایا بھی کھڑی ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلا سوال یہ کیا گیا، ابراہیم یہ بتا، یہ بتوں کے ساتھ کیا تو نے کیا، ان کے یہ سارے معاملات کیا تو نے کیے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، ان کے اندر ایک بڑا بت بچا ہوا ہے، اس کے کندھے کے اوپر کلاڑا رکھا ہوا ہے، تم اس سے کیوں نہیں پوچھتے یہ کرنے والا کون ہے، یہ سارا کا سارا معاملہ کس نے کیا؟ انہوں نے کہا ابراہیم تو نہیں جانتا کیا، تمہیں معلوم کوئی نہیں، یہ کلام نہیں کر سکتے، یہ بول نہیں سکتے، یہ کسی کی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام مسکرانے لگے، آپ نے فرمایا میں بھی تو یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ تمہارے کہیں بھی کام نہیں آ سکتے، میں بھی یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ نہیں بول سکتے، یہ کلام نہیں کر سکتے۔ جب تم نے خود کہہ دیا ہے تو مان جاؤ نا اس بات کو کہ ہمارا مشکل کشا وہ ہے جس نے تجھے بھی زندگی عطا فرمائی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے دربار کے اندر کھڑا کیا گیا، نمرود بھی سامنے کھڑا ہوا ہے، قوم کے لوگ، رعایا کے لوگ بھی کھڑے ہوئے، اب وہ اپنی ہار ماننا پسند کوئی نہیں کرتا، انہوں نے طرح طرح کے سوالات کرنے شروع کر دیے، کہنے لگے ابراہیم ہاں ہمیں پتہ ہے یہ کلام نہیں کر سکتے، یہ کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے، لیکن ابراہیم تو بتا جس رب کو تو مانتا ہے اس رب کی صفات کیا ہے، اس رب کی تعریف کیا ہے، اس رب کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سن لو میں تمہیں کھل کر بتاؤں گا، میری زندگی کا مالک بھی وہ ہے، تمہاری زندگی کا مالک بھی وہ ہے، ہماری جان عزت آبرو کا مالک بھی وہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ باتیں فرمائی ہے، نمرود نے دو لوگوں کو اپنے دربار کے اندر سے بلایا، اپنے جیل خانے کے اندر سے نکالا، ایک کو سولی پر لٹکا دیا گیا، دوسرے کو
آزاد کر دیا گیا۔ کہنے لگا ابراہیم کیا تمہیں معلوم ہے جسے سولی پر لٹکایا گیا اسے میں آزاد کرنا چاہتا تھا لیکن تمہاری وجہ سے اسے قتل کر دیا گیا، اور جسے آزاد کیا گیا اسے میں قتل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے بھی تو یہی کر کے دکھایا، جسے چاہوں مار دوں، جسے چاہوں زندگی دے دوں، جسے چاہوں سانسیں جس کے باقی رکھوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ میری بات یوں ماننے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ آپ نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائی ہے اور فرمانے لگے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم نے یہ کر کے دکھا دیا، میرا اللہ یہ بھی کر رہا ہے، صبح کے وقت سورج کو لے کر آتا ہے، مشرق سے لاتا ہے، شام کو مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ اگر تیرے بس کے اندر ہے، اگر تو خدا کی ذات ہے، اگر تیرے بس کے اندر سب کچھ کرنا ہے تو ایسا کر سورج کو مغرب سے لے کر آ، مشرق کے اندر غروب کر کے دکھا دے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ باتیں کی ہے نمرود جواب ہو گیا، اس نے اعلان کر دیا اے لوگوں اگر یہ نوجوان بچ گیا ہماری قوم کے اندر کبھی امن نہیں ہو سکتا، جتنی جلدی ہو سکے اس نوجوان کو جلا کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ جب قوم کے پاس کسی بات کا جواب نہ ہو تو وہ کیا کرے پھر؟ انہوں نے دو باتیں کی، ابراہیم نے بھی دو باتیں کی، اور سورہ ملک میں اللہ فرما رہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی موت کا مالک کون ہے بھائی؟ یہی بات کی، یہی بات ان کے سامنے کی، بھائی زندگی موت کا مالک اللہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں تم زندگی موت کے مالک نہیں ہو۔ تو اس نے کیا کیا، ایک کو سولی پر لٹکاتا ہے اور ایک کو آزاد کرتا، کہا میں کر سکتا ہوں۔ یہ اس کے کاغذوں کے اندر تھا کہ اسے سولی لگنی ہے، اسے آزاد ہونا ہے، لیکن اللہ کے علم میں کیا تھا کہ جو تم فیصلہ کر رہے ہو فیصلہ وہ نہیں ہے، فیصلہ وہ ہے جو اللہ آسمانوں سے کر رہا ہے، فیصلہ وہ ہے۔ تمہارے بڑے بڑے دعوے اللہ یہ کرتا ہے سورج کو لاتا ہے مشرق سے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو ایسا کر مغرب سے لا، مشرق میں غروب کر کے دکھا۔ جب انکاری ہوا تو اعلان کر دیا گیا قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم۔ سورہ انبیاء 17واں پارہ اللہ فرما رہے قالوا حرقوه، قوم کے لوگ کہنے لگے حرقوه، اس کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ وہ کیسے خدا ہیں جن کی قوم والوں کو مدد کرنا پڑ رہی ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے سزا کا اعلان کر دیا گیا اور کہنے لگے ابراہیم یا تو باز آ جا یا زندگی کی بازی ہار جائے گا۔ آپ نے فرمایا پرواہ کوئی نہیں، میرا اللہ میری زندگی کا مالک ہے، میرا اللہ میری موت کا مالک ہے۔ انہوں نے لوگوں کے اندر اعلان کر دیا جتنی جلدی ہو سکے لکڑیوں کا ایندھن جمع کیا جائے گا، لکڑیوں کا ڈھیر لگایا جائے گا۔ قوم والے لکڑیاں جمع کرنے کے لیے جنگلوں کے اندر چلے گئے، دور دراز کا سفر کرنے لگے، حتیٰ کہ وہ عورت جو چلنے کے قابل کوئی نہیں، جو اٹھنے کے قابل کوئی نہیں، وہ بھی بڑی مشکل کے ساتھ چل کے جا رہی ہے اور وہ بھی منتیں مان رہی ہے اگر میں اتنی لکڑیاں لے کر آ گئی تو میرے معبود مجھے شفا دے دینا، میری حال کے اوپر رحم کر دینا۔ وہ عورت بھی کمر کے جھکاؤ کے ساتھ لکڑیاں اٹھا اٹھا کر لا رہی ہے۔ انہوں نے لکڑیوں کا بڑا ایک ڈھیر لگا دیا گیا، لکڑیوں کو جمع کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے کھڑے ہوئے یہ سارا منظر دیکھ رہے، لیکن آنکھوں کے اندر کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ آپ کو پتہ ہے میرا اللہ میری زندگی کو بچائے گا، اگر اسی طریقے کے ساتھ میری موت لکھی ہوئی ہے پھر میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے آگ جلائی ہے، فرمایا اتنی آگ جلائی گئی، اتنی آگ جلائی گئی، اس آگ کے اوپر سے آسمان کے درمیان میں کوئی پرندہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، کوئی پرندہ وہاں سے جا نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے، آگ میں
जलाने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है, आग में डालने का मंसूबा बनाया जा रहा है। अल्लाह फरमा रहा है तुम कर लो, तुमने क्या करना है, मैं सातों आसमानों के ऊपर एक तदबीर बना रहा हूं और मेरी तदबीर गालिब आकर रहेगी। मैं अल्लाह तुम्हें बताऊंगा, आसमानों का बनाने वाला मैं, जमीन का बनाने वाला मैं, जमीन आसमान का निजाम मेरे अलावा कोई नहीं चला सकता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों को बांध दिया गया, आपके पांव को बांध दिया गया, फिर सबसे बड़ा जुल्म यह किया गया, आपके वजूद मुबारक से आपके कपड़ों को उतार लिया गया। अल्लाह का पाक पैगंबर रोने लग गया। आपने फरमाया कौम वालों मुझे मार दो, मुझे जला दो, परवाह कोई नहीं, लेकिन मुझे नंगा तो ना करो, मेरे वजूद के ऊपर से कपड़े तो ना उतारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया। कौम वाले कोई बात सुनने को तैयार ही कोई नहीं है, आपको बांध दिया गया। अब कौन ये काम करेगा, आपको आग के अंदर डालेगा, आग के करीब जाने की किसी की हिम्मत कोई नहीं है। सारे लोग परेशान खड़े हुए, किस तरीके के साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाला जाएगा। और इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन बताओ कौन है भाई, कौन है? शैतान। इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शैतान। वो तो यही चाहता है कि इंसान नाकाम हो। अब शैतान ने इनके कान के अंदर आकर एक तरकीब बताई, उसने कहा देखो बात सुनो, आग के करीब कोई नहीं जा सकता, जो वहां जाए वो भी मरेगा, तो ऐसा करो कि एक मंजनीक तैयार करो। ये आगाज हुआ वहां से, एक मंजनीक तैयार करो। एक गिलोल, आसान लफ्जों के अंदर यूं कहते गिलोल, वो एक ऐसा होता था, उसको तैयार करो। तैयार किया गया, कहा उसके अंदर बिठाओ और पीछे ले जाकर चंद बंदे खींचेंगे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम सीधा आग के अंदर जा पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। औलाद को दीन सिखाओ, औलाद को मवाहिद बनाओ, औलाद को तौहीद बताओ, कब्र परस्त ना बनाओ, दरबारों पे ना झुकाओ। एक जमाना था जाते थे लोग सीधी सीधी दुआएं करके आ जाते थे, लेकिन अब तो जितने इन कब्र परस्तों ने कौम का बेड़ा गर्क किया है, इतना शायद किसी दुश्मन ने किसी कौम का बेड़ा गर्क नहीं किया। अगर किसी ने किसी का बेड़ा गर्क किया, उसने जान ले ली, उसने मान ले लिया। इन्होंने लोगों से लोगों का ईमान छीन लिया है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नजर आसमान की तरफ उठा ली, फरमाया मेरे अल्लाह, मेरा इस वक्त तेरे अलावा सहारा कोई नहीं। मेरे अल्लाह अगर तू मुझे बचाने पर आएगा, ये दुनिया के अंदर कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई मुझे तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। इसलिए अपने दुखों में अपने अल्लाह को बुलाया करो, अपनी तकलीफों में अपने अल्लाह को बुलाया करो। अगर कभी परेशानी आ जाए, तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद अल्लाह के सामने रोकर अल्लाह को मना लिया करो। यकीन जानो परेशानियां खत्म हो जाएंगे, दुख खत्म हो जाएंगे। दुखों को अल्लाह ताला रहमतों के अंदर तब्दील करके रख देगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा है, आग को आग के अंदर फेंक दिया गया। अल्लाह का पाक पैगंबर मिंजनी के जरिए से आग के अंदर आकर बैठ गया। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, आसमानों पर फरिश्तों के अंदर कोहराम बर्पा हो गया। या अल्लाह तेरा बरगुज़ीदा नबी, या अल्लाह तेरा बरगुज़ीदा पैगंबर आज आग के अंदर फेंक दिया गया। अल्लाह उसका जुल्म कोई नहीं, उसका जुर्म कोई नहीं, कसूर कोई नहीं। मेरे अल्लाह उसकी हिफाजत फरमा दे, हमें दुनिया के अंदर भेज दे। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम चले जाओ, अगर मेरा इब्राहिम तुम्हें मदद के लिए पुकार ले तुम उसकी मदद कर देना। ये फरिश्ते आपके करीब आ गए, उन्होंने आकर बतलाया मैं बारिश बरसाने वाला फरिश्ता, मैं आग में हवा के ऊपर मामूर हूं। अगर आप हुक्म करेंगे मैं हवा लेकर आऊंगा, ये सारी आग बुझ जाएगी। अगर आप हुक्म करेंगे मैं पानी लेकर आऊंगा, ये आग सारी बुझ जाएगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत कोई नहीं, जिस अल्लाह ने मुझे पैदा किया वही अल्लाह मेरी मदद करके दिखाएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया। फरमाया आग को कुल
قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. سورہ انبیاء میں اللہ فرما رہا ہے ہم نے آگ کو کہہ دیا اے آگ میرے ابراہیم کے لیے نرمی والی سلامتی والی بن جانا, میرے ابراہیم کو نقصان نہ پہنچانا. اتنی نرمی والی بن گئی, اتنی سکون والی بن گئی, اس نے آگ کی رسیوں کو تو جلا دیا لیکن جسم کا ایک بھی بال نہیں جلا سکی. بتاؤ آگ کا کمال ہے, آگ کی صفت ہے وہ جلاتی ہے, لیکن یہاں اللہ فرما رہے قلنا ہم نے کہا یا نار کونی اے میری آگ بردم و سلامن علی ابراہیم ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا. کس کے لیے؟ علی ابراہیم میرے ابراہیم کے لیے. کیا کہہ رہے ہیں لوگ؟ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قیامت کا دن ہوگا, سارے لوگ اپنی قبروں کے اندر سے نکلیں گے, انبیاء رسول پیغمبر ان سب کو اللہ تعالیٰ زندہ فرمائے گا, وہ اپنی قبروں کے اندر سے نکلیں گے, اللہ کی بارگاہ کی طرف سے نکل کر آئیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جنت کا لباس جسے عطا فرمائے گا وہ اور کوئی نہیں, وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے. انہیں جنت کا لباس ملے گا, انہیں جنت کی پوشاک ملے گی, انہیں جنت کا کپڑا ملے گا. اللہ کے نبی کس وجہ سے یہ انعام مل رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی توحید بیان کرنے کی وجہ سے سب سے پہلے زمین کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتارے گئے تھے. آگ کے اندر اللہ حفاظت کر رہا ہے, فرشتے آئے تم واپس جاؤ بھائی, باپ بھی سامنے ماں بھی سامنے. اچھا ماں باپ کا دکھ سب سے زیادہ ہوتا ہے چونکہ اولاد کی پرورش کے اندر سب سے بڑا کردار کس کا ہوتا ہے؟ ماں باپ کا. ماں سامنے, ماں کہہ رہی ہے کہ اللہ میرے لختے جگر کو بچا, میرے بیٹے کو بچا, میں نے دودھ پلایا, میں نے پیٹ میں رکھا, میں نے پروان چڑھایا, میں نے تو بڑی محبت کی ہے نا. آج یہ قوم کے لوگ دشمن بن گئے لیکن میں اسے بچانا چاہتی ہوں. اللہ تو ایک ماں کی دعاؤں کی لاج رکھ, میرے بیٹے کو بچانا. مولانا محمد فضل محمد یوسف زئی علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کے استاد شیخ الحدیث, انہوں نے اپنی کتاب لکھی اللہ نے پردوں کو ہٹایا. میں تو ماں ہوں نا, مجھے کیسے قرار آئے؟ اللہ نے فرمایا پھر دیکھ. ماں نے جب سامنے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر بیٹھ کر مسکرا رہے تھے.